حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے ان الشیطان ذئب الانسان کذئب الغنم، کہ جس طرح بھیڑوں کے لیے ایک بھیڑیا ہوتا ہے جو بھیڑوں کو اغوا کرتا ہے، زخمی کرتا ہے، اٹھا کے لے جاتا ہے، ایسے انسان کا بھی ایک بھیڑیا ہے۔ تو بھیڑوں کا بھیڑیا سب اس کو جانتے ہیں، انسان کا جو بھیڑیا ہے وہ شیطان ہے، اور وہ اس طاق میں ہے کہ کب انسان مجھے اکیلا ملے کہ میں اس کو اٹھا کے لے جاؤں، اسے گمراہ کر لوں اور اس کو جو صراط مستقیم ہے اور امت کا دھارا ہے اس سے جدا کر کے اس سے اپنے برے مقاصد حاصل کروں۔ اس سلسلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 قسم کے کردار نامزد کیے کہ جو شیطان کے ہتھے چڑھتے ہیں اور شیطان ان کو امت سے کاٹ کر گمراہیوں میں دھکیل دیتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یأخذ الشاذۃ والقاسیۃ والناہیۃ، چونکہ مثال دی ہے بھیڑوں کے ساتھ، اور بھیڑ اور پھر اس کا بھیڑیا، بھیڑوں کی پھر اقسام بیان کی، تو اس سے مطلب ہے انسانوں کی اقسام بیان کرنا، اور پھر شیطان ان پہ حملہ آور کیسے ہوتا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بھیڑیا 3 قسم کی بھیڑوں کو تلاش کرتا ہے، اور ان میں سے کوئی مل جائے تو اس کو وہ شکار کرتا ہے۔ ایک شاذہ ہے، دوسری قاسیہ ہے، اور تیسری ناہیہ ہے۔ شاذہ اس بھیڑ کو کہتے ہیں جو کارواں سے اس لیے جدا چلتی ہے کہ اس کا کاروان سے پیار نہیں، اپنے کاروان سے نفرت ہے، اپنے آپ کو بڑا عمدہ سمجھتی ہے اور کاروان کو گھٹیا سمجھتی ہے، اپنے آپ کو روشن خیال سمجھتی ہے اور کاروان کو بالکل اجڑ اور جاہل سمجھتی ہے۔ وہ بھیڑ کاروان کو چھوڑ کر جدا چلتی ہے تو بھیڑیے کو نظر آ جاتی ہے، کاروان بچ جاتا ہے مگر وہ بھیڑ اس بھیڑیے کے ہتھے چڑھ جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا القاسیہ، قاسیہ اس بھیڑ کو کہتے ہیں جسے کاروان سے نفرت نہیں ہے، اپنے کاروان سے پیار ہے، کاروان کو اچھا سمجھتی ہے، مگر وہ بھیڑ لالچی بھیڑ ہے، اس نے کوئی چراگاہ دیکھی ہوئی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ اگر میں کاروان کے ساتھ رہی تو اس چراگاہ میں اکیلی نہیں چل سکوں گی، پھر کاروان کے ساتھ چلتے ہوئے مجھے حصے کا کچھ ملے گا، تو وہ کاروان کو چھوڑتی ہے لالچ کے پیش نظر کہ میں علیحدہ جاؤں گی اور چراگاہ میں جا کے چروں گی، کاروان کو جا لینے دوں، اگر کاروان نے دیکھ لیا تو وہ بھی آ جائے گا۔ وہ ریوڑ سے جدا ہوتی ہے، ریوڑ کہیں چلا جاتا ہے، وہ تنہا کسی علیحدہ چراگاہ میں چلنے کی نیت سے جب جاتی ہے تو بھیڑیے کو نظر آ جاتی ہے کہ تنہا بھیڑ ہے۔ ایک کاروان کا ریوڑ کا اپنا روب ہوتا ہے، وہاں پر حملہ کرنا بھیڑیے کے لیے مشکل ہے، لیکن جب یہ جدا کسی وجہ سے بھی جو بھیڑ ہوتی ہے اس کو پکڑنا بھیڑیے کے لیے آسان ہے۔ تو اس بنیاد پر وہ بھیڑ جس وقت لالچ کی بنیاد پر کاروان کو سچا مانتی تھی، کاروان سے پیار بھی تھا، مگر اپنے کچھ اغراض و مقاصد تھے، انفرادی طور پر لالچ تھا، اس نے اپنے ریوڑ کو چھوڑا، علیحدہ چراگاہ میں اس نیت سے گئی کہ میں سیر ہو کے چروں گی، مگر چرنا نصیب نہ ہوا، وہاں سے اغوا ہو گئی اور بھیڑیا اس کو اٹھا کے لے گیا۔ تیسرے نمبر پر وہ بھیڑ ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناہیہ سے تعبیر کیا۔ ناہیہ اس کو کہتے ہیں کہ نہ تو وہ اتنی جہاں دیدہ ہے اور اتنی نفیس ہے کہ اپنے ریوڑ کو سمجھے کہ یہ ادنا ہے میں اعلیٰ ہوں، اور نہ ہی اس نے کوئی علیحدہ چراگاہ دیکھی ہے، صرف اس کا مسئلہ سستی کا ہے۔ وہ کاروان سے اس لیے نہیں چلتی کہ سستی کی مریض ہے، کاروان چل جاتا ہے منزل کی طرف، وہ پیچھے آہستہ آہستہ چلتی ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے بھیڑیے کو نظر آ جاتی ہے، بھیڑیا اس کو اٹھا کے لے جاتا ہے۔ تو یہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز ہے۔ آپ نے مثال دے کر، بھیڑوں کی مثال دے کر اور بھیڑیے کی مثال دے کر امت کے جو مختلف کردار ہیں اور لوگوں کے جو مختلف طبقے ہیں اور ان پر جو شیطانی خطرات ہیں ان میں سے ہر ایک کو واضح فرما دیا، اور ایک ایسا روشن اور جامع نصاب عطا فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی کامیابی سے گزرے، وہ شیطان کے ہتھے نہ چڑھے، وہ شیطانی ہتھ کنڈوں سے بچ کر رہے اور شیطان کے پھندوں میں گرفتار نہ ہو، تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اسے سوچ کر
اپنی ملت کے ساتھ رہنا چاہیے، اپنی جماعت کا ساتھ دینا چاہیے، اپنی جماعت سے پیار بھی ہونا چاہیے، اپنی جماعت کے ساتھ خلوص بھی ہونا چاہیے۔ اسے نہ تو کسی اور کے ساتھ اپنی دوستی کے رابطے بڑھانے چاہیے اور دوستی کی پینگیں چڑھانی چاہیے، اور نہ ہی اسے لالچ کے ساتھ کہ کہیں اور اپنے ضمیر کا سودا کرنا چاہیے، اور نہ ہی وہ غفلت کا وہ شخص مریض ہو۔ فرمایا جو انسان ان تینوں خطوط کے لحاظ سے اپنی اصلاح کر لیتا ہے اور پلاننگ سے چلتا ہے، اس کی زندگی کا سفر کامیابی سے گزرتا ہے، کوئی شیطان اس کو اغوا نہیں کر سکتا، اور ملت کی برکت کی وجہ سے اور کارواں کے اندر جو بہار ہے اس کے دبدبے کی وجہ سے اس کا سفر بھی اگرچہ وہ خود کمزور سا ہے، کو بہت بڑا انسان نہیں ہے، لیکن جو بھرم ہے ملت کا اور جو بھرم ہے جماعت کا، اس کی وجہ سے اس کا بھی گزارا ہو جاتا ہے، شیطان اس کے قریب نہیں آتا، اور رب ذوالجلال اسے بھی منزل مقصود تک رسائی عطا فرما دیتا ہے۔ اس واسطے آج کا موضوع اس نقطہ کے پیش نظر ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم میں سے ان تین کرداروں میں تو کوئی اپنا کردار لے کے نہیں چل پڑا، کہ جس کو کارواں سے نفرت ہو، یا یہ ہے کہ لالچ ہے جس کی بنیاد پر اپنا مسلک بیچ دیتا ہے، یا یہ ہے کہ ان میں سے کچھ بھی نہیں، غفلت کا مریض ہے۔ اس واسطے سوچ کر راہ زندگی میں چلنا اور آگے بڑھنا یہ ایک انسان کا وتیرہ ہے، اور یہی وہ روشن راستہ ہے جس کے نتیجے میں انسان کے لیے جنت کے دروازے کھلتے ہیں، اور خالق کائنات جل جلالہ اس کی زندگی کو کامیاب زندگی قرار دیتا ہے۔